صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر احسانات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے اور سب سے زبردست کردار جان مال اور وقت کے لحاظ سے جس شخصیت نے ادا کیا وہ کردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرہ دینے میں جس صحابی نے بھی 1 منٹ پہرہ دیا، پوری امت قیامت تک ان کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس لحاظ سے کہ سب سے پہلے عداوتوں
اور دشمنیوں کے ماحول میں اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اس لحاظ سے کہ آپ نے اپنی جان، اپنے مال کو اس رستے میں پیش کرنے کے لحاظ سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ سند حاصل کی کہ جو صرف آپ ہی کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ علمی اور فکری لحاظ سے جو امت کی رہنمائی کی، اور وہ نصاب ولایت ہو یا نصاب خلافت ہو، وہ طریقہ عبادت ہو یا نظام حکومت ہو، ہر لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کیں اور قرآن و سنت کے قوانین کا پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور قیامت تک کے لیے نظام اسلام کو نافذ کرنے کے لیے قرآن و سنت سے اصول وضع کیے۔ آپ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ سرکار نے جو فرمایا ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، معیت میں سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت میں سے اپنے ساتھ شامل کیا کہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور ابو بکر اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ مال کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید میں جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورہ واللیل میں، جہاں جہنم کی آگ کا ذکر ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا، جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کون؟ الاتقا، سب سے بڑے پرہیزگار کو۔ وہ پرہیزگار جو ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں الاتقا جو اس میں تفضیل ہے، بالاجماع اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر یہ وضاحت کی، کہتے ہیں اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس پر سب مفسرین کا، منا یعنی اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی مفسرین ہیں، صحابہ و تابعین سے لے کر سب کا اتفاق ہے کہ الاتقا یہ لفظ رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بولا ہے، اور یہی آپ کی افضلیت کی دلیل ہے، چونکہ دوسرے مقام پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو تم میں سے اتقا ہے، وہ اکرم ہے، اس کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ اور وہ اتقا کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آگے پھر قرآن نے صفات بیان کی تاکہ معین ہو جائے
اتقا کا کردار اور ان کی شخصیت۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے مال دینا جو تھا اللہ کے راستے میں، اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ وہ اتقا مال دیتا ہے، اپنا مال دے کے اپنے دل کو تزکیہ دیتا ہے، کیونکہ مشکل اوقات کے اندر اسلام کے لیے ویسے تو رب کن کہتا تو سارے پہاڑ سونے کے بن جاتے، لیکن یہ کہ خود اسلام والوں نے اسلام کے لیے کس قدر اپنا مال پیش کیا، یہ چیز پیش نظر تھی، اور اس کی بنیاد پر ہی آگے فضائل ملنے تھے، اور یہ بات سامنے آنی تھی کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، کہ جب گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئیں تو یہ مال دینے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ کسی کا ان پر کوئی مالی احسان نہیں تھا کہ جو بدلہ چکانے کے لیے وہ بار بار اپنا مال اٹھا کے لے آتے تھے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یعنی ان پر کسی کا کوئی حق نہیں تھا مالی کہ جس حق کی جزا بدلہ ان پہ لازم تھا تو وہ اس بدلے کو پورا کرنے کے لیے مال دیتے تھے، ایسا نہیں۔ وہ کیوں دیتے تھے؟ اللہ فرماتا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے مال دیتے تھے، یعنی پہلے ایسا نہیں کہ قرض لیا ہوا تھا پہلے اور پھر وہ واپسی کر رہے تھے، یا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مالی تعاون کیا تھا اور اس تعاون کے لحاظ سے پھر وہ جواباً تعاون کر رہے تھے۔ فرمایا ایسا کوئی نہیں تھا، ہاں چاہتے تھے وہ بدلہ، اور وہ کیا بدلہ؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتے تھے، جس کے پیش نظر وہ بار بار اپنا گھر اسلام کے لیے پیش کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں خالق کائنات جل جلالہ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ یہ وہ ذات ہیں کہ ان کو جو اللہ کی طرف سے رضا ملے گی، اتنی ملے گی، اتنی ملے گی، اتنی ملے گی کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اس آیت کا خلاصہ لکھتے ہوئے امام راضی لکھتے ہیں فَإِنَّهَا دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ لِمَحْضِ وَجْهِ اللَّهِ، صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اور انہیں اللہ کے ثواب کی توقع تھی۔ فَكَانَ مقام ابی بکر اعلیٰ و اجل، تو آپ کا مقام و مرتبہ نہایت اعلیٰ ہے اور نہایت اجل ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ آپ کو اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی ویسے تو آپ راضی ہیں تب اللہ کو مانا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ابتغائے وجہ خدا ہے، یعنی اللہ کی رضا کا حصول جو ہے، اللہ اپنی اتنی رضا دے گا، اتنی رضا دے گا، اتنی رضا دے گا کہ حضرت صدیق اکبر اس رضا پہ راضی ہو جائیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں اگر اس کو سمجھنا ہو مقام صدیق اکبر، تو ساری کائنات رب کی رضا کے حصول میں ہے،
اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ابو بکر صدیق کو اتنی اللہ کی طرف سے نوازشات ہوں گی، وہ جو رب کی رضا یہ چاہتے ہیں، مال دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے ثواب جو چاہتے ہیں تو اللہ اتنا ثواب دے گا، اتنا ثواب دے گا کہ حضرت صدیق اکبر راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اس ثواب کی کثرت پر کہ میں نے جتنا چاہا ہے رب نے اتنا ہی عطا فرما دیا ہے۔ اس کے لحاظ سے تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی جو ہیں انہوں نے یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ابو بکر الاتقا کی تفسیر جو صحابہ نے سمجھی سرکار سے سن کے، تو ان میں وہ مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ الاتقا سے مراد کیا ہے، ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ قرآن میں رب نے سب سے بڑا پرہیزگار اس امت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا ہے۔ اسی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی امام قرطبی نے سند کے ساتھ ذکر کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنا قول نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، آپ فرما رہے تھے رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم کرے۔ یعنی سرکار کی دعا بہت بڑا اعزاز ہے، جو شخصی دعا ہو، ایک تو ساری امت کے لیے، مومنین کے لیے، مطلقاً صحابہ کے لیے، یہ سپیشل نام لے کر فرما رحم اللہ ابا بکر، اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم کرے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار نے پھر آگے چند آپ کے جو خصوصی کام تھے جو امت کے لحاظ سے احسان کے زمرے میں آتے ہیں، سرکار پر تو کسی کا کوئی احسان نہیں، سرکار کا احسان ہے کہ آپ نے کسی کی خدمت کو قبول کر لیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجنی ابنتہ، کہ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی۔ زوجنی ابنتہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیم دختر کے ساتھ میری شادی کی، اور اس میں علیحدہ احادیث ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے ہوئی اور وحی کی بنیاد پہ ہوئی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اس میں خوشی تھی، اور پھر امت کے لیے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام اور کردار تھا، تو سرکار نے اس کو دین کی ایک مستقل خدمت قرار دیا کہ زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، یہ ابو بکر صدیق ہے جو مجھے کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ منورہ لے گئے۔ حملنی الی دار الہجرہ، یعنی وہ غار ثور کی طرف، اور جہاں بھی ضرورت پڑی خدمت کی رستے میں، فرمایا یہ مجھے اٹھا کے لے گئے دار الہجرت کی طرف۔ وَآتَكَ بِلَالًا مِّن مَّالِهِ، یہ وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے اپنے مال سے حضرت بلال کو آزاد کیا۔ یعنی اسلام کے عظیم مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آزاد کیا اپنے پیسے دے کر، جو عہد کہنے پر انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ تفصیل ہو رہی ہے کہ یؤتی مالہ یتزکا،
کیسے ان کا مال ان کے تقوی کے کام آتا رہا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے آزاد کیا۔ جامع ترمذی میں مناقب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقام و مرتبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الاتقا پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس ایک لفظ پر اتنی موٹی کتاب عربی میں لکھی ہے، الزلال انقا من بحر سبقت الاتقا۔ عربی زبان میں جو اعلی حضرت نے چند گھنٹوں میں لکھی، اور الاتقا چونکہ یہاں جو روافظ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، تو آپ نے جس طرح کہ امام راضی نے اپنے اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ اگلی جو آیات ہیں وہ انکار کرتی ہیں کہ مولا علی مراد نہیں ہے، کیوں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام راضی کہتے ہیں سرکار نے خود اپنی نگہداشت میں رکھا ہوا تھا اور خود آپ ان پہ خرچ کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جو سرکار کی خدمت میں آ کے خرچ کرتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ اتقا مراد ہے کہ مال احد عندہ من نعمت تجزا، کہ وہ جو اسلام کے لیے دے رہے ہیں اس لیے نہیں کیونکہ وہ واپسی کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں اور دے اللہ سے ثواب لینے کے لیے رہے ہیں۔ چونکہ یہ جو روافظ ہیں یہ ہر آیت، بلکہ یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے تو معاذ اللہ جو سرکار کے بارے میں آیتیں ہیں وہ بھی مولا علی کے بارے میں قرار دی ہوئی۔ مثلا ان کی جو بڑی تفسیر ہے فیض کاشانی کی، اس کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر لوگ جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو محبوب آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حالانکہ آگے لفظ رسول بھی موجود ہے۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے یعنی اس اپنی بڑی تفسیر میں کہ یہ شان علی میں نازل ہوئی ہے کہ رب نے یہ فرمایا کہ جانوں پہ ظلم کر لو تو مولا علی کے پاس آ جاؤ، یعنی جہاں رب یہ کہتا ہے کہ جانوں پہ ظلم کر لو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، اور آگے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان دونوں آیات کے بارے میں، اور یہ ان کے پاس کوئی سند نہیں کہ کس صحابی نے یہ سن کے بتایا سرکار سے کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، صرف ان کے پاس یہی آڑ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہ ان تک کوئی سند ہے نہ ان کی آگے سرکار تک کوئی سند لکھتے ہیں، قالہ جعفر صادق اتنا کہہ کے آگے آگے من مانی اپنے تفسیر جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شانیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، مگر یہ حب علی نہیں کہ جو سرکار کی شانیں ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالی جائیں، اور جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں یا دیگر وہ ان کے کھاتے میں ڈالے جائیں۔ اسی لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے اندر وہ وصف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا کہ کچھ میرے بغض میں جہنم میں جائیں گے اور کچھ میرے ساتھ وہ محبت کر کے کہ مجھ میں جو ہے نہیں وہ مان کے غلو کر کے غیر شرعی محبت کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہی نجات پائیں گے جن کے سینوں میں میرا بغض نہیں ہوگا، اور رب نے جو کمال مجھے دیے ہیں وہی کمال وہ تسلیم کریں گے۔ اب اس مقام پر احسانات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح بخاری شریف میں فرمان ہے، میں وہ آپ کے سامنے اختصار سے اور اس پر جو بخاری شریف کی شروحات ہیں ان سے تبصرہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 467 ہے، باب الخوخ والممر فی المسجد، یہ مسجد کے اندر دروازہ اس کے لحاظ سے کہ یہ منبر پہ بیٹھ کے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تقریر کی تھی،
ایک تو وہ ہے نا کہ جو ویسے آخری الفاظ ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جو آخری الفاظ تھے وہ علیحدہ الفاظ ہیں۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے آخری خطاب کیا تھا، وہ خطاب یہ حدیث شریف ہے، اور وہ خطاب حضرت صدیق اکبر کے مقام کا بیان تھا، اور اس کی بہت سی سندیں ہیں، چونکہ مجمع عام میں سارے صحابہ سن رہے تھے۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ جس کی سند میں حدیث میں کوئی کمزور راوی موجود نہیں ہے، اور راوی ہیں کون؟ ایک ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ وہ علالت کہ جس کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا اور صحت مند نہ ہوئے، اس علالت میں سرکار مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے۔ صحابہ کہتے ہمیں یاد ہے عاصبا رأسہ بخرقہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کی وجہ سے اپنے سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا، جس طرح پٹی ہوتی ہے اس طرح کا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ فقعد علی المنبر، تو سرکار منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے ڈائریکٹ یہ جملہ بولا، انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ۔ لیس من الناس احد، قیامت تک کے انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے ابو بکر صدیق سے بڑھ کے میرے ساتھ وفا کی ہو۔ لیس من الناس احد، نکرہ تحت النفی ہے، یعنی کوئی ایک ان کے برابر بھی نہیں، بڑھنا تو دور کی بات ہے۔ جو کہ اگر ہوتا نا لیسا، یہ جو امن ہے اس سے پہلے من آیا ہوتا کہ جن کا سب سے بڑھ کر احسان ہے، یعنی احسان وہ امت پر، لیکن سرکار اپنے لفظوں میں اس کا ذکر احسان سے ہی کر رہے تھے کہ جن کا سب سے بڑھ کر دین کے لیے خدمات ہیں، ان میں سے ایک، یہ دوسری حدیث ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ جن کی دین کے لیے جس بندے کی سب سے بڑھ کے خدمات ہیں وہ ایک ابو بکر صدیق ہے، یعنی ان میں سے ایک کو، تو پھر یہ ہوگا کہ اور بھی ہیں، اور یہ پھر سارے برابر ہیں اور چند، اور یہ ہے لیس من الناس احد امن علی، جس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہو دین کے مسئلے میں، فی نفس ہی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، ومال ہی، اور اپنے مال کے ذریعے، من ابی بکر، کوئی بھی ابو بکر صدیق سے امن نہیں ہے کہ جس کا من، جس کا احسان، جس کی دینی خدمات اور جس کی فداکاری، جان نثاری ان کے ہم پلہ یا ان سے بڑھ کر ہو، ایسا اور کوئی نہیں۔ یہ سرکار نے ضرورت محسوس کی آخری خطبے کی، علالت کے باوجود منبر پہ رونق افروز ہوئے، اور ہنگامی خطبہ تھا کہ صحابہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں نے اعلان کرنا ہے، اور فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں نے رب کو خلیل بنایا ہے، خلت، اور پھر اس سے آگے رب کی طرف سے آپ اللہ کے حبیب ہیں، فرمایا میں پھر انسانوں میں سے کوئی بنانا نہیں چاہتا،
اگر میں بناتا کسی کو خلیل تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا، ولیکن خلت الاسلام افضل، فرما باقی یہ جو اسلام والی خلت ہے یہ افضل ہے، میں نے ابو بکر صدیق کو اسلام دیا ہے اور وہ اسلام میں کامل بن گئے ہیں، یہ تعلق کچھ چھوٹا تعلق تو نہیں۔ سدو انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، اس مسجد نبوی میں جس جس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے سب بند کر دو، غیر خوخۃ ابی بکر، ابو بکر صدیق کے دروازے کے سوا باقی سب دروازے بند کر دو۔ یہ آخری خطاب تھا منبر پر کہ جو 3 اطراف میں گھر تھے اور یہ دائیں طرف وہ تو سارے حجرات تھے ازواج مطہرات کے، دوسری طرف جس جس کا گھر بھی مسجد میں دروازہ کھلتا ہے ادھر سے کوئی بھی مسجد میں داخل نہ ہو، گلی سے ہو کے آئیں مین گیٹ کی طرف سے، سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ادھر حجرہ عائشہ صدیقہ سے میرا کھلتا ہے کہ میں نے امامت کرانی ہوتی تھی، اب ابو بکر صدیق کا کھلے گا کہ میرے بعد ابو بکر نے امامت کرانی ہے۔ تو یہ یعنی آپ نے خود باقی سب دروازے بند کروا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کا حکم دیا۔ تو یہ حدیث شریف یعنی سینکڑوں کتابوں میں ہے جس میں کسی راوی کے لحاظ سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس پر اب تبصرہ کرتے ہوئے امام نووی لکھتے ہیں قال العلماء معناہ اکثرہم جودا لنا بنفسہ ومالہ، کہ سرکار فرماتے ہیں جس بندے نے ہمارے لیے، ہم اہل بیت کے لیے، میرے لیے جس بندے نے سب سے بڑھ کے جود کیا ہے، سخاوت، سخی کس کس لحاظ سے، بنفسہ ہی و مال ہی، یعنی کوئی بندے ہوتے ہیں مال دیتے ہوئے کسر نہیں چھوڑتے مگر مشکل وقت میں گھنٹہ بھی نہیں دیتے، منٹ بھی نہیں دیتے، کہ مال چلو کروڑوں دے دو مگر جان بڑی قیمتی ہے اور وہاں ساتھ کھڑے ہوں گے تو جان چلی جائے گی۔ تو سرکار نے دونوں چیزوں کا نام لیا، فرمایا مال نچھاور کرنے میں بھی ان کا نمبر پہلا ہے، اور ہر مشکل وقت جہاں جان کی بازی کا مقام ہوتا تھا پھر بھی ابو بکر صدیق کا نمبر پہلا ہے۔ اس واسطے یہ امن ہے۔ اس سے یہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری، شرح بخاری اس کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ امام نووی کے حوالے سے انہوں نے اس کو لکھا اور یہ کہا کہ والمراد ان ابا بکر لہ من الحقوق ما لو کان لغیرہ نظیرها لم تن بها، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے حقوق ہیں، اگر کسی اور نے ایسی خدمات ادا کی ہوتی تو پھر ان کے بھی اتنے حقوق ہوتے۔ تو اسی بنیاد پر مسلح دیا جا رہا تھا اور اسی بنیاد پر کہ یہ بھی خلافت کے جو اشارے تھے، خلافت بلا فصل، کہ میرے بعد مسجد میں امامت کے لیے اور خلافت چلانے کے لیے دروازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھلا رہنا چاہیے۔ اور اب بھی آپ جاتے ہو تو مسجد نبوی شریف جو باب السلام والی سائڈ ہے، خوخائے صدیق اکبر لکھا ہوا ہے، اگرچہ انہوں نے بہت کچھ مٹا دیا ہے مگر وہ جو چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں باب السلام اور دوسری جو مسجد کورڈ ایریا شروع ہوتا ہے اس کے بیچ وہاں اندر والی سائڈ میں خوخائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باقی سب دروازے بند کر دو، جو بندوں کے ہیں صحابہ کے گھر ادھر دروازے ان کے کھلتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ برقرار رکھا جائے۔ بخاری شریف کی شرح الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، امام احمد بن اسماعیل شافعی ثم الحنفی، انہوں نے
اس حدیث کے تحت یہ بھی جلد نمبر 1 ہے، اس میں جلد نمبر 2 الکوثر الجاری کی، اس میں یہ لکھا کہ الامن افضل التفضیل، کہ امن کا جو لفظ بولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑھ کر جس کا احسان ہے، یعنی یہاں پر مراد سرکار پہ احسان نہیں، یعنی جس نے سب سے بڑھ کر عطا کی ہے اور جود کیا ہے سارے صحابہ میں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خطبے کے لیے میں آج علالت کے باوجود ہنگامی طور پر آیا ہوں کہ سب کو میں اپنی زبان سے بتا دوں کہ سب سے بڑھ کے پہلے سفر شروع کس نے کیا تھا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی ایسے منصب ہیں کہ جن میں کوئی آیا لیٹ ہے لیکن سپیڈ بڑی تیز تھی تو آگے نکل گیا، مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں انہوں نے کلمہ پڑھا تو 3 سال ہی انہیں ملے، مگر حفظ حدیث میں پہلے نمبر پر آ گئے صرف 3 سالوں میں۔ مگر یہ جو علی الاطلاق افضلیت ہے اس کے لحاظ سے ایک موقع پر فرمایا صحابہ ابو بکر کے ساتھ مقابلہ کوئی نہ کرے، کیونکہ ایک وقت وہ تھا تم سب کے دروازوں پہ اندھیرا تھا، ابو بکر کے دروازے پہ اس وقت بھی سویرا تھا، اور ایک وقت تھا تم سب نے میری دعوت کو ٹھکرایا تھا، ابو بکر نے اس وقت بھی لبیک کہا تھا۔ یعنی بڑے لوگوں کے لحاظ سے فرمایا کہ تم نے کہا تھا جب میں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تم نے کہا تھا کذبتا، تم نے کذبتا کہا تھا، ابو بکر نے اس وقت بھی صدقتا کہا تھا، اور فرمایا وواسانی بنفسہ ومالہ، صدقتا کہہ کے پھر گھر نہیں بیٹھا ابو بکر کہ حجرے میں آ کے مجھے صدقتا کہہ جائیں، فرمایا اس کے بعد سب سے پہلے مجھے صدقتا کہہ کے پھر میرے والے پیغام کو اعلانیہ لوگوں میں پھیلایا بھی ہے، کیونکہ اس ماحول میں مان کے پھر ماحول کو بتانا کہ میں نے انہیں نبی مان لیا ہے، یہ شعلوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ یعنی ماننے پر بھی کئی سالوں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو کہا کہ تم نے میرا کلمہ تو پڑھ لیا مگر باہر جا کے ابھی کسی کو نہ بتانا، واپس اپنے دیش میں چلے جاؤ، جب ہم پوری طرح ظاہر ہو جائیں گے پھر آ جانا۔ یہ باقاعدہ بخاری میں ایسی حدیثیں ہیں۔ اگرچہ وہ جنہیں کہا تھا انہوں نے جا کے کعبے کے پاس جہاں سارے قریش بیٹھے تھے وہاں اعلان کر دیا کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ باب اسلام ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا باب ہے بخاری شریف میں، اعلان مار کھا لی، لیکن سرکار نے تو پیار سے کہا کہ نہیں تم واپس چلے جاؤ، پھر آ جانا جب ہم ظاہر ہو جائیں گے، ابھی مشکل ہے آپ کے لیے۔ سرکار کا تو اپنا پیار تھا مگر غلام کا اپنا عشق تھا، وہ جہاں سارے اکٹھے بیٹھے تھے اس نے سب کو خطاب کر کے سرکار کی نبوت کا اعلان اور اپنے قبول کرنے کا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی، اور بالکل آغاز کے دنوں میں تو بہت مشکل تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی بیرون شہر سے کوئی بندہ اجنبی آ کر صرف ایڈریس پوچھتا تھا قریش سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا ایک بندہ ہے، ان کا گھر کدھر ہے، تو قریش اس پر ہی مارنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ ضرور پھر ان کا کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ یعنی ابھی وہ صرف ایڈریس پوچھ رہا ہے، اس پر بھی تشدد شروع ہو جاتا تھا، اور پھر ماننے والوں کو سرکار نے فرمایا ہوا تھا کہ تم نے احتیاط کرنی ہے میرا ایڈریس بتاتے ہوئے بھی، اور اس کا ذکر بھی بخاری میں ہے کہ ایک آنے والے کو عظیم صحابی جن کی شجاعت کا زمانہ معترف ہے، انہوں نے ساتھ چلایا اپنے آپ کسی کو اور کہا کہ
آپ نے میرے ساتھ گلی میں یوں چلنا ہے کہ آگے سے کوئی بندہ آئے تو اسے یہ نہ پتا چلے کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو. تم نے یہ تاثر دینا ہے کہ تم علیحدہ مسافر ہو، میں علیحدہ جا رہا ہوں. یہ بخاری شریف میں ہے کہ اگر جب کوئی سامنے سے آ گیا تو ان کا یہاں حالات بڑے سخت ہیں، قریش کی ایجنسیاں بڑی تیز ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ اجنبی ہے، اور ہمارے ساتھ جب تم چل کے جاؤ گے تو وہ فوراً یہ ڈبل دلیل ہو جائے گی کہ یہ پھر ادھر ہی جا رہا ہے، تو اس سے کام خراب ہو جائے گا. تو یہ کوئی بزدلی نہیں تھی ان کی، لیکن اسلام کی احتیاط تھی، پالیسی تھی کہ اب اس طرح کر کے گزارا کرو. اور وہاں یہ انہوں نے کہا کہ جب سامنے سے کوئی آئے گا تو میں نے دیوار کے ساتھ ہو کے اپنا جوتا ٹھیک کرنا شروع کر دینا ہے. حالانکہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ تاثر دوں گا کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، میں اس لیے رک گیا ہوں، اور تم نے نہیں رکنا، تم نے آگے چلتے رہنا ہے. یہ سب کچھ بخاری میں ذکر ہے. ایسے ماحول میں جب ابھی قریش چڑیا کو پر بھی نہیں مارنے دیتے تھے، جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ سرکار کی نبوت کے خطبے دیے، اس خطیب اعظم کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اس سرکار نے بڑا خلاصہ بیان کیا، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، میرے ساتھ مواسات کی، ہمدردی کی، میرا ساتھ دیا، مال کے ذریعے سے بھی، وقت کے ذریعے سے بھی، جان ساتھ رکھ کے ہتھیلی پہ. جب 100% خطرے تھے جان جانے کے، ابو بکر انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ سفر ہجرت میں بیک وقت چاروں طرف گھومتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، اس انداز میں الرٹ ہو کے. ان کا وہ 1 منٹ ہجرت کے رستے کا پوری امت کے قیامت تک کے جہاد سے بڑی قربانی ہے کہ اس اکیلے نمائندے نے ساری امت کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. اور اس میں یہ اس لیے بطور خاص ذکر کیا، حالانکہ وفائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی کوئی کم نہیں، اور وہ بھی سابقات میں سے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا. مگر خاتون ہیں، خاتون خانہ، ان کے آداب، تقاضے، احترام، اور جس حد تک اس وقت تک پردے کے احکام جتنے تھے، اور ایک مرد اور وہ بھی جس کو سارا عرب معاشرہ جانتا ہے، اس بنیاد پر یعنی اسلام کا خلاصہ ہیں وہ 10 لوگ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ان 10 میں سے 5 پہلے مریدی صدیق اکبر کے ہوئے ہیں. یعنی اتنی بڑی شخصیات جن کی کروڑوں خدمات ہیں اسلام کے لیے، وہ 5 اسلام کی گاڑی پہ سوار ہی صدیق اکبر نے کیے ہیں. یعنی ان کو قائل کر کے اپنی صلاحیت سے سرکار کا پیغام دے کر انہیں قائل کر کے پھر سرکار کے قدموں میں حاضر کر دیا کہ محبوب انہیں میں منا کے لے آیا ہوں. تو یہ یعنی شروع سے اور مسلسل اور بھرپور کردار اس کا حوالہ دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، فتوحات، ان کی چمکتی تلوار کے کارنامے، وہ باب ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا. لیکن ابتدائی ایام میں جب عمر مبارک چھوٹی تھی، ابھی اسلام قبول انہوں نے کر بھی لیا، بلکہ ہم نے یہاں اسی منبر پہ بتایا کہ جن کا ایمان مسلسل تھا، یعنی بوقت ولادت ہی مسلمان تھے، جس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پورا رسالہ لکھا. وہ 2 شخصیات ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی انہوں نے جو قبول کیا تو وہ تفصیلات قبول کی.
ورنہ ایمان پہلے ہی سے تھا. لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر تبصرہ کرتے ہوئے ان سارے محققین نے کہا چونکہ ان کے ایمان کا معاشرے میں چرچا نہیں ہوا تھا کہ ایک بچے کا قبول کرنا اور پھر اس کا اعلان نہ ہونا، اس بنیاد پر یہ جو ابتدائی عہد کی ساری مشکلیں تھیں یہ بالخصوص صدیق اکبر برداشت کر رہے تھے، اور اس پر خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی. جو البدایہ والنہایہ بھی ابن کثیر نے لکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب مسند خلافت پر تھے، امیر المومنین تھے، آپ نے فرمایا زمانہ مجھے بڑا دلیر مانتا ہے مگر میں ابو بکر سے بڑھ کے کسی کو دلیر نہیں مانتا. اس پر آپ نے حوالہ دیا. پھر اس لیے نہیں مانتا کہ مکی زندگی جب کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا، جب گھر کا ایڈریس پوچھنا بڑا مشکل تھا، اس زمانے میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ جس نے اپنے عشق کا لوہا منوایا ہے اس عاشق کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. چونکہ راوی خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، بچے تھے، لیکن کردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں بیان کرتے ہیں کہ دن دہاڑے مکہ مکرمہ کے چوک میں قریش مکہ نے سرکار پہ حملہ کر دیا تو مولا علی کہتے ہیں کوئی ہم میں سے ایسا نہیں تھا کہ جو اعلانیہ ٹکرا جائے مشرکین سے. ان ابتدائی دنوں میں یہ صدیق اکبر کو میں نے دیکھا کیسے یضرب ھذا ویطلطل ھذا، جس کو اب کہتے ہیں کمانڈو ایکشن، اکیلے ابو بکر نے ان سب کو مار بگھایا. کیسے؟ کسی کو مکہ مار رہے تھے، کسی کو ٹھڈا مار رہے تھے پاؤں سے. یضرب ھذا ویطلطل ھذا، اور صرف مارا ہی نہیں، پھر ساتھ زبان سے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او بے شرمو اس محبوب پہ حملہ آور ہو گئے ہو جو تجھے ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہیں. تو کہا میں قائل ہوں صدیق اکبر کی شجاعت کا، میرے سامنے کی بات ہے، اور کوئی نہیں تھا ابھی امت میں جو اس طرح پنجہ آزمائی کرتا پورے کفر سے، جس نے اکیلے چوک میں کھڑے ہو کر اپنے پیغمبر کی شان پہ پہرا دیا ہے، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. ارشاد الساری شرح بخاری، یہ تیسری شرح میں اس پر پیش کر رہا ہوں. اسی حدیث پر وہ لکھتے ہیں اکثرہم جوداً بنفسہ ومالہ، جس نے سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو سرکار کے لیے پیش کیا اور جس نے سب سے بڑھ کر مال اسلام کے لیے دیا. یہ امن کا معنی ہے جو لفظ امن سرکار نے بولا. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعتراف کرنا خود، اور وہ بھی آخری خطبے میں، اور وہ بھی مسجد نبوی شریف میں، اور وہ بھی منبر پہ بیٹھ کر، یہ خصوصیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے لیے، حالانکہ ان دنوں میں جماعت حضرت صدیق اکبر کروا رہے تھے، سرکار صرف اس خطبے کے لیے تشریف لے آئے اور منبر پہ بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. کرمانی شرح بخاری، اس کے اندر امام کرمانی نے اسی حدیث کے تحت لکھا اے اکثرہم جوداً علی نفسہ ومالہ، کہ وہ کہ جو فداکاری میں پہلے نمبر پر ہے، جان نثاری میں پہلے نمبر پر ہے، سرکار نے اسے یہ لقب دیا امن، اس میں تفضیل. ان کے برابر یا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جس نے میرے ساتھ وفا کا وہ کردار ادا کیا ہو جو کردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اب کتنا بڑا مقام ہے، اور کہاں آج وہ دھویں کے مارے ہوئے لوگ جو معاذ اللہ کے بس وہ غار میں چند گھڑیاں بیٹھ گئے تو کیا کیا تھا معاذ اللہ.
جن کے قصیدے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور جن کی گواہی سرکار کا فرمان دے رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں ان کی وفا. یہ تو ایک حدیث ہے، اور اس کے علاوہ خود خطبات پھر صحابہ کے امام عینی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر آپ اس حدیث کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں فظاہر ان للصدیق من الفضائل والحقوق ما لا یشارکہ فی ذلک مخلوق، کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل ہیں اور وہ حقوق ہیں جن میں انسان تو کیا فرشتوں میں سے بھی کوئی شریک نہیں ہے. صحابہ میں اور فرشتوں میں، مخلوق کا لفظ بولا، یعنی ورنہ وفائیں تو جبریل کی بھی بڑی ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام. لیکن فظاہر ان للصدیق من الفضائل والحقوق ما لا یشارکہ فی ذلک مخلوق، کہ اس وصف میں ان کا کوئی شریک نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس وصف میں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، اس میں کوئی شریک آپ کا نہیں ہے. اور جو آپ کے امت پر حقوق ہیں وہ اور کسی کے نہیں سرکار کے بعد، چونکہ جتنا جس کے ذریعے سے امت کو ملا ہے اتنے ہی اس کی حقوق ہیں. تو جب سرکار تشریف لے گئے تو پورا دین جن کی صلاحیتوں نے محفوظ کر کے آگے پہنچایا وہ حقدار ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ جو ان کی خلافت کا عہد تھا، اگر معاذ اللہ غیب آ جاتا درمیان میں اور دین لٹ جاتا تو آگے کیسے پہنچتا؟ تو نبوت کے فوراً بعد، یعنی سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد، وحی کے بند ہو جانے کے بعد، اب بلا تشبیہ و تمثیل ایک چھوٹا سا گھر ہو، جب وڈکا فوت ہو جائے تو اسے سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ پیڑ والی گل نہیں رہی. اور مسئلہ پوری امت کا ہو اور کمی ذرہ بھر بھی نہ آئے، اور پورے کا پورا دین محفوظ اگلی نسل تک پہنچائیں، اور مخالفت بھی حد درجے کی ہو، تو یہ وہ خاص مقام ہے. یعنی پہلے تو سرکار خود سامنے ہے، یعنی آپ اس چیز کا احساس کریں کہ صحابہ کو چلو 80 زخم لگ گئے، لیکن پھر بھی سرکار کا چہرہ دیکھا تو خوش ہو گئے. صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن سرکار کا چہرہ دیکھتے ہیں تو سیر ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے بھی کوئی نا امیدی نہیں کہ سرکار عرش کی پالیسی بیان کر رہے ہیں. آگے کرنا کیا ہے؟ جو ہوا ہے اس پر مطمئن ہے، آگے جو کرنا ہے وہ رب کا فرمان تازہ آ رہا ہے. اور اب نہ نئی پالیسی کا پتہ چلے گا عرش سے، کیونکہ سرکار آخری نبی ہیں، اور نہ ظاہری طور پر کسی کو زخم دکھانے کی کوئی گھڑی ملے گی کہ محبوب دیکھو میرا تو یہ بازو ٹوٹ گیا، میری تو آنکھ نکل گئی. ایسے حالات میں جس نے سب کے زخموں پہ مرہم بھی رکھنا ہے، سب کے دکھڑے بھی سننے ہیں، سب کی فریاد رسی بھی کرنی ہے، اور پھر علمی فکری طور پر فیصلے بھی وہ کرنے ہیں جو قیامت تک اثر انداز ہوں، پھر وہ ہی شخص تھا جسے رب نے نبیوں کے بعد امتوں میں سب سے پہلے نمبر کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں. یعنی یہ احسان شجاعت اور نظام کے لحاظ سے علیحدہ صحیح،
ایک ایک فیصلہ اس کا حصہ ہے آج منبر و محراب کی روشنی میں، کیونکہ صحابہ خود خلفائے ثلاثہ قائل ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زیر سایہ ہمیں تربیت نہ ملتی تو ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے کہ وحی کے بغیر نظام چلانا اور کمی نہ آنے دینا، اور وہ لیڈرشپ کہ صحابہ کے حوصلوں کو پست نہ ہونے دینا، کہ ملک شام والے جشن منانے کی تیاری کرے کہ اب کون اٹھے گا، پھر اب تو ان کے نبی دنیا سے چلے گئے، تو حضرت صدیق اکبر کی قیادت کہ حضرت اسامہ بن زید کو میں تو رات بھی نہیں تمہیں رہنے دوں گا، نکلو یہاں سے فوراً، رستے سے تم پلٹ کے آئے ہو، اب سرکار اپنے روضہ پاک میں تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں خطرہ یہاں ہے کہ باغی آ جائیں گے، تو آپ نے فرمایا باغی آتے ہیں تو آئیں، واللہ لان تخطفنی الطیر، باغی یہی کریں گے نا، مجھے شہید کریں گے، مجھے غسل نہیں دینے دیں گے، مجھے کوئی کفن نہیں پہنائے گا، مجھے کوئی دفن نہیں کرے گا، کہ میری بوٹیاں کوے نوچ لیں یہ پسند ہے، مگر سرکار کا حکم ملتوی نہیں ہو سکتا، تم نکل جاؤ یہاں سے، پہنچو شام میں، کیونکہ وہ حکم سرکار کا ہے، اور میں کمزور بندہ ہوں، ابو قحافہ کا بیٹا، میں نبی نہیں ہوں، میں تو ان کا خادم ہوں، میں نے اس دین پہ پہرا دینا ہے، تو اگر میں ہی ڈیلے کرنا شروع کر دوں تو پھر کون پہرا دے گا؟ یہ فیصلے تھے۔ ادھر شام والے جشن منانے کو تیار تھے کہ لشکر مدینہ منورہ سے چلا، کیونکہ یہ رستہ مقام جرف والا جاتا تھا شام کو، تو انہیں مسافروں نے بتایا کہ پوری فوج آ رہی تھی، جرف تک پہنچے تھے تو ان کے نبی فوت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، وہ سارا لشکر واپس چلا گیا، اب تم موج کرو۔ تو حاکم وقت نے جشن منانے کا اعلان کیا، لیکن ابن کثیر نے لکھا ہے پہلی خبر اتنی تیز نہیں پہنچی تھی کہ چند گھنٹوں میں ہی دوسری پہنچ گئی کہ وہ تو پھر آ گئے ہیں۔ یہ تھے قیادت کے خد و خال، کہ جس قیادت نے امت کو بیٹھنے نہیں دیا بلکہ الرٹ رکھا، اتنے بڑے حادثے کے بعد کائنات میں سرکار کے وصال سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا غم، اتنا بڑا المیہ، اس کے باوجود جو صحابہ کے جذبوں میں کمی نہ آنے دے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اگر صحابہ کے دلوں میں یہ ہوتا کہ یہ بندہ حقدار تو ہے نہیں، بیٹھ گیا کرسی پر، اب ہونا ہے ہی کچھ نہیں، تو سب کچھ پھسل جاتا۔ اس قدر مطمئن تھے وہ اپنی قیادت پر کہ سرکار کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا، اور سرکار نے ان کو تیار کیا ہے، تو پھر ہمیں تو حکم سرکار والے ہی عطا کر رہے ہیں۔ اب اس دلیری کے ساتھ کوئی دعوت کھانے کی بات نہیں تھی، شام جانے کی بات تھی۔ سارے جب پہنچے ہیں، اگلے جشن منانے کی تیاری میں تھے، اور پتہ چلا کہ وہ تو بارڈر پہ پہنچ آئے ہیں، مدینہ منورہ سے چل کے آ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا مات نبیہم وَأَغَارُوا عَلَيْنَا، کیا لیڈرشپ ہے ان کی، محمد عربی نے کیسے لیڈر تیار کر دیے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے پھر بھی ان میں اتنا جذبہ ہے کہ یہ گھر بیٹھے نہیں سوگ منانے کے لیے، یہ پھر آ گئے۔ تو کہنے لگے پھر ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ قوم ہی کوئی اور ہے۔ تو اس واسطے تخت شام صحابہ کو پیش کر دیا گیا۔ تو یہ ابتدائی فیصلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، جس پر کبھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ میری پوری زندگی پہ بھاری ہے، جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا فیصلہ تھا، کہ میں کہتا تھا کلمہ جو پڑھتے ہیں، ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، کلمہ تب معتبر ہوتا ہے جب سارا دین مانا جائے، یہ دین ایسا نہیں ہوتا کہ آدھا رہ جائے، آدھا باقی رہ جائے، آدھا مسترد ہو جائے۔ ضروریات دین میں سے ایک چیز نہ مانے تو سب مسترد ہو جاتا ہے، کلمہ نہیں رہا کلمہ۔ زکوٰۃ کا انکار، نماز کا بھی انکار ہے، حج کا بھی انکار ہے، روزے کا بھی انکار ہے،
اور فرمایا اگر خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی نہیں نکلے گا ابو بکر اکیلا جائے گا۔ تو جب آپ نے کہا میں اکیلا جاؤں گا تو سب نے کہا نہیں ہم بھی ساتھ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا سینہ بھی کھولا ابو بکر صدیق نے، اگر میری بات مان جاتے تو دین تو اسی دن ختم ہو جاتا۔ چھٹی والی پالیسی تو بڑی آسان تھی، اور بظاہر حضرت عمر کے پاس بھی حدیث تھی کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں تو کلمہ گو تک کا خون نہیں بہایا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ علم میں بھی اول تھے، استدلال میں بھی اول تھے، بصیرت میں بھی اول تھے، شجاعت میں بھی اول تھے۔ کہا کہ یہ ضروریات دین ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کر کے بندہ مسلمان رہتے ہی نہیں، لہذا میں کافروں کے خلاف جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ جملہ بولا مالا کا جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، عمر کیا ہو گیا تجھے؟ جاہلیت میں دلیروں والی باتیں کرتے تھے، اب ڈرپوکوں والی باتیں کرتے ہو۔ قتم الدین وانقطع الوحی اینقص ونہی، دین مکمل کر کے گئے ہیں سرکار، وحی بند ہو گئی ہے۔ چھٹی دینی تھی تو سرکار نے دینی تھی، اب ابو بکر کا کام چھٹی دینا نہیں، جو سرکار دے کے گئے اس پہ پہرا دینا ہے، لہٰذا میں نہیں چھٹی دوں گا کسی کو، نہ کرنے دوں گا۔ تو یہ فیصلے اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 مہینے بعد جب جنگ میں حضرت صدیق اکبر جا رہے تو فرمایا میں نہیں آپ کو جانے دوں گا۔ کیوں؟ فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کہتے تھے ابو بکر تو میری آنکھیں ہیں، ابو بکر میرے کان ہیں، مجھے یاد ہے میں نے خود سنا ہے۔ تو سرکار یہ اس دن فرما گئے تھے کہ جب میں بظاہر نہیں ہوں گا تو ابو بکر کے کان ہی امت کی باتیں سنیں گے اور ابو بکر کی آنکھیں ہی نگرانی کریں گی۔ تو کہنے لگے علی یہ کہتا ہے کہ جو نبی کی آنکھ ہے وہ علی کی آنکھ ہے، اور جو نبی کے کان ہیں وہ علی کے کان ہیں۔ میں شہید ہو جاؤں آج کوئی بات نہیں، واللہ لئن فجئنا بکا لا یکون للاسلام نظام ابدا۔ آپ گھر بیٹھیں، آپ نہ جہاد پہ جائیں، کیوں؟ ہم تو اگلا صدمہ ابھی نہیں بھولے، اور اگر آپ آج شہید ہو گئے اتنا جلد تو پھر ہمیں تجربہ کر کے دین کا کون دکھائے گا؟ لا یکون للاسلام نظام ابدا، کبھی نہیں دین اسلام چلے گا آگے۔ وحی نہ اترے اور سرکار کے پڑھے ہوئے اسی پڑھائی سے مسئلے حل کریں تو سینہ ابو بکر کا ہوگا، تو پھر ہمیں سمجھ آتی رہے گی، پھر ہم سیکھ جائیں گے، پھر دوسری خلافت بھی چلے گی، تیسری بھی، چوتھی بھی، اور دین قیامت تک جائے گا۔ لیکن آج اتنا جلد ابو بکر آپ ہمیں داغ مفارقت دے گئے تو پھر اسلام کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ فیصلہ کن الفاظ ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ صرف بیعت ہی نہیں کی تھی بلکہ اتنا ضروری بھی سمجھتے تھے کہ یہ صلاحیتیں ہیں کہ جن کے پیش نظر امت چل سکتی ہے آگے، اور کہا تم گھر بیٹھو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر نہیں رکے، چلے گئے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلط فہمی لوگوں کو نکالی جو آج تک کچھ لوگوں کو ہے کہ میں نے کوئی اس طرح نہیں کہ بات دل نخواستہ ابو بکر کو امیر مانا ہے، میں نے مستحق سمجھ کے ان کی بیعت کی ہے کہ یہ بوجھ اٹھا ہی یہ سکتے ہیں اور کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ایک حدیث، اس کی یہ شروحات، ایسے ہی یہ تفسیر القاری شرح بخاری، اس میں بھی یہی بات کی گئی۔ اب جامع ترمذی کی ایک دوسری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو مسئلہ باغ فدق ہے جس پر ایک ملعونہ نے وہ اب تک ٹی وی پر بھی بکواس کیے، ہم نے اپنے سیمینار میں بھی اس کے بارے میں گفتگو کی۔ باغ فدق پر ہم انشاءاللہ پورا سیمینار کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان تک اسلام کے لیے ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کوئی اہل بیت کے باغ کھانے تھے، جن کو ساری آل صدیق کہتی ہے
اور جو صدیق نہ کہے اس سے لڑ پڑتے ہیں. اور صدیق وہ ہوتا ہے جو ہر گھڑی میں سچ بولے، تب صدیق بنتا ہے. اور قاضی جسٹس تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن جن کے فیصلے کو تائید خداوندی حاصل ہو اور وہ بھی قرآن میں ہو، وہ ظلم کیسے کرے؟ سرکار نے فرمایا تھا ان اللہ معنا. یہ نہیں کہ فی الغار، کہ جب تک غار میں ہیں ابو بکر تیرے ساتھ بھی اللہ ہے اور میرے ساتھ بھی اللہ ہے. پر نہیں، ابو بکر ہمیشہ اس دنیا میں ظاہری حیات میں جب تک تو ہے تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ ہے. تو جن کو اللہ کی معیت حاصل ہے ان کے خلاف زبان درازی. تو ہمارا پھر مطالبہ حکومت سے کہ اس ملعونہ کو گرفتار کیا جائے جس نے برسرعام قرآن کی تحقیر کی، قرآن کی آیات کا انکار کیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ظلم اور ناانصافی کی نسبت کی. وہ اس ملک پاکستان کا امن خراب کرنے والا ٹولہ ہے. اور علمی طور پر اگر کسی کو اس بارے میں کوئی گمنڈ ہو تو باغ فدق کے مسئلے پر 24 گھنٹے ہم تیار ہیں ان کا وہم دور کرنے کے لیے. 23 فروری کو وہ ہم کر رہے ہیں مسئلہ باغ فدق پر عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار. اور یہ جتنے معاشرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے شک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ سب کا اعلانیہ جواب دیں گے. جس طرح ابھی سیمینار گزرا ہے محبت اہل بیت سیمینار، 5 گھنٹے کے اندر ہم نے اس کا مقالہ پیش کیا. کوئی قرض انشاءاللہ آخری سانس تک نہیں رہنے دیں گے. کسی طرح کا کوئی بھی دین، ایمان، قرآن، اہل بیت یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گڑبڑ کرنے والا، ان کی ان تمام تر جسارتوں کا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لأحد عندنا یدن، ہمارے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں، الا وقد کافیناہ، مگر یہ کہ ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا، کسی کا باقی نہیں رہنے دیا. ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے. فإن له عندنا یدن یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ. صدیق اکبر کو اس احسان کی جزا اللہ ہی دے گا کہ جو اب بھی باقی ہے اس دین کے ماننے والوں پر، دین پر. یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3661، جس کے اندر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں. انشاءاللہ یہ موضوعات چلتے رہیں گے اور بخصوصی طور پر باغ فدق سیمینار شرکت کی تیاری کریں اور جو پہلے ہو چکا ہے اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں آگے. ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، چونکہ ہم نے چھپانے کے لیے پیش نہیں کیا، آگے پہنچانے کے لیے پیش کیا. چونکہ ہر حرف کے ہم ذمہ دار ہیں، جو لفظ بولا اس کے ذمہ دار ہیں. اور جو فرض ہے وہ اس طرح ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب اس امت میں آخری لوگ اولین پر تنقیدیں شروع کر دیں، اولین کون ہیں؟ صحابہ. اور اس وقت تک آخری کون ہیں؟ ہم. پھر اگلی صدی ہوگی، پھر اگلی. اس زمانے میں جب صحابہ پر تنقید ہو رہی ہو تو جو عالم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں وہ یوں سمجھے جیسے اس سے کسی نے پوچھا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، تو وہ آگے سے گونگا ہو کے چپ کر کے بیٹھ گیا اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہے. یعنی ایسے حالات میں کہ جب میرے صحابہ پر اسی امت میں آنے والے لوگ نام نہاد تنقیدیں شروع کر دیں اور عالم چپ کر کے بیٹھا رہے، تو وہ اتنا مجرم ہے کہ جیسے اس نے قرآن کو ظاہر نہیں کیا اور میری نبوت کا کسی کو پتہ نہیں بتایا.
کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس قدر اس کا جرم ہوگا. لہذا جان ہتھیلی پہ رکھ کے انشاءاللہ ہم یہ سارا اپنی عاقبت کے لیے، دین اسلام سے پیار کے لیے اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.